صیام کے سلسلے میں 5ویں اور آخری آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 187 الفاظ ہیں، احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ کیا چیز؟ یعنی لافل کیا گیا۔ کیا؟ لیلۃ الصیام، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، صیام کی رات اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے، تم جا سکتے ہو۔ دن کو صیام کی جو ٹریننگ ہے، ظاہر ہے اس میں تو یہ عمل ممکن نہیں، تو رات کو آزادی ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ، کیونکہ انسانوں کی جو بایولوجیکل نیڈ ہے اس کو اللہ جانتا ہے، اس کے مطابق اس نے حکم دے دیا، اجازت دے دی۔ لیکن دن جو ہے وہ ٹریننگ کا ہے، ڈسپلن کو آپ نے قائم رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ چیز کہنے کے بعد کہ صیام کی رات اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت میں کہتا ہے کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اندازہ لگائیں، یعنی یہ قربت کی انتہا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ چیز کہنے کے بعد اب اگلی بات کیا یہ رہا ہے، عالم اللہ، اللہ نے جان لیا۔ کیا کہتا ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بلا شبہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو سیکس ہے یہ بایولوجیکل نیڈ ہے، انسانوں کی ایک ضرورت ہے، ایک فطری ضرورت ہے، اس سے اوائڈ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے نکاح کو، یعنی یہ جو سوشل کنٹریکٹ ہے، یہ اسی لیے دیا گیا ہے نا کہ یہ انسان کی یہ جو فطری ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ تو جب ڈسپلن کے دن ہے تو پھر رات کو اس کی اجازت دے دی۔ تو اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ تھا، ہمیں علم تھا کہ تم خیانت کرو گے، یا پہلے، یعنی تم سے مراد وہ نہیں کہ صرف جو مخاطب تھے قرآن کے اس وقت، یعنی اس سے پہلے بھی جو انسانیت گزری وہ تو ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، جو گزر چکے ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ خیانت کرتے تھے۔ یہودیوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ رات، یہ جو رات ہے اس کو بھی صیام کرنا ہے، تو وہ ان کی خود ساختہ شریعت تھی۔ یہ چیز ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے کوئی اور شریعت دی تھی کہ رات کو بھی صیام کرنا ہے اور اس کو کچھ کھانا پینا نہیں اور اس میں سیکس نہیں کرنا اپنی وائف کے ساتھ، یہ نہیں۔ یہ جیوز نے جو شریعت بنائی تھی، لوگوں کی زندگی مشکل بنائی ہوئی تھی، جس کے لیے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے پھر مریم جو تھی وہ میدان میں آئیں۔ اسی ہیکل میں وہ جو نن تھیں وہی ان کے شریعت کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی اور ان کی شریعت سے وہ ٹکرا گئی۔ تو یہ جیوز کی طرف سے پابندیاں لگائی تھیں، شریعتیں بنائی گئیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے ہی حرام کیا تھا۔ بعد میں جب قرآن نازل ہوا تو وہ رسول کو کہتے تھے کہ یہ تو حرام ہے، تو آپ کیسے قرآن کی روح سے بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ تو ان کو اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ اے رسول، ان سے کہو کہ یہ اللہ نے حرام نہیں کی، لاؤ کو دلیل کہ اللہ نے حرام کی ہیں، یہ تو تمہارے مذہبی پیشواؤں نے، احبار اور رہبان نے حرام قرار دی تھی، ہم نے تو نہیں حرام قرار دی، ہم نے تو 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں، وہ اللہ نے بتا دی۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی وہ حرام اور حلال کی جو لسٹیں ہیں وہ تو تمہارے احبار اور رہبان نے مقرر کی، انہوں نے وہ لسٹیں بنائی، ہم نے نہیں حرام کی۔ اگر ہم نے کو حرام کی تو لاؤ دلیل، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو اس طرح یہ بھی چیزیں تھیں، اور اس میں وہ پھر رات کو خیانت کرتے تھے، تو یہ ایکچولی اس طرف اشارہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہم تمہارے کریٹر ہیں، ہم جانتے ہیں تمہاری نیڈز، تمہاری وانٹس کو، تو
اس لیے ہم نے دن ڈسپلن کے لیے رکھا، رات اس کی اجازت دی کہ تم کھاؤ پیو اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، یہ بالکل لافل ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا، یعنی سیام سے ریلیٹڈ جو بھی اس کی وائلیشن ہے تم کرتے رہے، تو کہتا ہے کہ فتاب علیکم، پھر اس نے تم پر توجہ کی۔ جیوز تھے، ان کے جو مذہبی پیشوا تھے احبار اور رہبان، جب وہ اپنی شریعتیں بناتے تھے تو اللہ کی طرف سے نبی کو بھیجا جاتا تھا، وہ ان کو پھر کتاب دیتا تھا، وہ چلا جاتا تھا، اس کے بعد پھر یہ ان کے احبار اور رہبان پھر تبدیلیاں کر دیتے تھے، پھر نبی آتا تھا۔ تو یہ جو کچھ ہوتا رہا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس نے تم پر توجہ کی۔ پھر اس کے بعد کیا یہ رہا کہ وعفا عنکم، اور اس نے تم سے درگزر کیا، درگزر کیا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے فالآن باشروہن، لہذا اب تم سیام کی رات ان سے مباشرت کرو۔ تو تمہیں اپنے یہ جو احبار اور رہبان ہیں ان کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے تمہیں شریعتیں بنا کر دی ہیں، حرام اور حلال کی وہ جو شریعتیں اور فقہیں تمہیں جو بنا کر دی ہیں، ان کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں تمہیں اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم سیام کی رات ان سے مباشرت کرو، یعنی اب قرآن نازل ہو گیا ہے، ان کی جو بنائی ہوئی شریعتیں ہیں وہ کل عدم ہو چکی ہیں، قرآن آ چکا ہے، یہ ہے اللہ کی شریعت، اس کے اوپر چلو۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پھر بات کو واضح کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو، اس کے پیچھے نہ پڑو جو تمہارے مذہبی پیشواؤں نے، تمہارے احبار اور رہبان نے تمہارے لیے جو شریعتیں مرتب کی ہیں اس کے پیچھے نہ لگو، اسے تلاش کرو جو اللہ نے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، اور وہ تمہارے لیے لکھا ہے، تمہاری آسانی کے لیے لکھا ہے۔ پیچھے کہا ہے نا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، تو تمہاری آسانی کے لیے اس نے تمہیں ضابطے دیے ہیں، تو تم ان کو فالو کرو۔ تم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہو جو تمہاری مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی ہیں اور جس سے تمہاری زندگی جو ہے وہ تمہارے اوپر تنگ ہو چکی ہے۔ غیر فطری چیزیں انہوں نے شریعتیں بنا بنا کر تمہارے اوپر ٹھونسی ہوئی ہیں، تم وہ جو ہے وزن ان کی بنائی ہوئی شریعتوں کے اپنے سروں سے اتار پھینکو۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ کب تک؟ کہتا ہے حتیٰ یتبین لکم، حتیٰ کہ تمہارے لیے واضح یعنی نمایاں ہو جائے۔ کیا چیز واضح اور نمایاں ہو جائے؟ کہتا ہے الخیط الابیض من الخیط الاسود، صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے نمایاں ہو جائے، واضح ہو جائے، نظر آنے لگے۔ رات کی تاریکی چھٹنے سے صبح کی جو سفید داری ہے وہ نظر آنے لگے۔ اور کس وقت یہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے من الفجری، فجر کی، سورج کی روشنی پھوٹنے سے پہلے، سورج کی روشنی پھوٹنے سے پہلے یہ چیز ہو جاتی ہے، جسے ہم سحری کا ٹائم وقت کہتے ہیں۔ تو اب تو شہروں میں روشنی ہے نا، اگر کہیں کوئی آپ جنگل میں ہو جہاں پہ بجلی نہیں ہے، دور صحرا میں، تو وہاں پر اس چیز کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے جو روشنی پھوٹتی ہے، تو اس کی بات کر رہا ہے۔ یہ جو فجر ہے نا، فجر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، سورج کی روشنی تاریکی کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے، اس لیے اس کو فجر بولتے ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم سیام کو رات تک پورا کرو۔ دن کا وقت وہ ٹریننگ کا، سیلف کنٹرول کا، تربیت حاصل کرنے کا،
صبح سے لے کے رات ہونے تک یہ تم نے اس ڈسپلن کو، اس سیشن کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان عورتوں سے مباشرت یعنی جنسی عمل نہ کرو۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب کہ تم مساجد میں عاکفون کی حالت میں ہو، یعنی الجھے ہوئے مسائل حل کرنے والے ہو۔ یہ عاکفون عاکف کی جمع ہے۔ عاکف بولتے ہیں الجھے ہوئے بالوں میں کنگھی پھیرنے والا۔ اصطلاحاً اس کے معنی ہوں گے، یہاں سے قرآن نے یہ لفظ لیا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہوئے کہ قوم کے، ملک کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے والے، عاکفون۔ مسجد اللہ کے دین یا نظام کا سینٹر ہوتا ہے، جہاں پر ان احکام کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، ان احکام کو نافذ کرایا جاتا ہے، ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ یہ ان کو قرآن مساجد بولتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ مساجد کیا ہوتی ہیں؟ تو الجھے ہوئے مسائل جو قوم، ملک و قوم کے جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے والے وہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، جو تھنک ٹینک ہے، جو معاشرتی سماجی مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں، قرآن کریم اب ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ ان کے لیے خصوصی ایک سیشن قائم کیا جائے مساجد کے اندر۔ یہ مساجد میں بیٹھیں گے، پبلکس کے جو معاملات ہیں، جو ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، وہ نوٹ کریں گے، پبلک کے لوگوں کو بلائیں گے، ان سے ڈسکشن کریں گے، ان کے مسائل سنیں گے، ان کے مسائل سننے کے بعد انہیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ یہ مسائل ہیں، پھر آگے قرآن کی روشنی میں ان مسائل کے سولوشن دیں گے، ان کا حل کریں گے قرآن کے قوانین کی روشنی میں۔ یہ عاکفون ہیں۔ مساجد میں انہوں نے بیٹھ کے اس سیشن کے اندر یہ کام کرنا ہے، پبلک ایشو کو ریزالو کرنا ہے انہوں نے۔ اب اس کو انہوں نے کیا کیا، اس کو عاکفون سے بنایا اعتکاف، کہ وہ ایک رسی کھینچ کے باندھ کے وہ چادریں جو ہیں وہ لٹکا دیں، اور وہ اندر بیٹھ کے وہ یا سوئے رہتے ہیں، یا کوئی قرآن کی تلاوت کر لی، یا کوئی نفل کر لیا، یا کوئی اللہ اللہ تسبیح پھیر لی، بس یہ وہ جو انسانیت ساز پروگرام تھا نا عاکفون کا، وہ بدل گیا اعتکاف میں، جو ایک رہبانیت کی ہی شکل ہے۔ میں اگر جا کے کوئی رسی تان کے، چادر لٹکا کے وہاں کے اللہ اللہ کر کے 10 دن آ جاؤں، اس کا قوم و ملک کو کیا فائدہ ہے؟ اور میرے آنے کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آ جائے گی؟ یہ آپ خود سوچ لیں۔ اب آگے آ رہا ہے نا یہ اعتکاف، بڑا اہتمام ہوتا ہے، بلکہ اب تو یہ کاروبار بن گیا، بہت بڑا کاروبار بن گیا۔ اور پھر یہ ظاہری وہ جس کو تقوی، انہوں نے اس کو تقوی بھی اس کے اندر لے کے آ گئے نا، تقوی کے تو معنی بدل دیے انہوں نے۔ تو وہ پھر متقی، پرہیزگار اور شب بیدار، عابد، زاہد، عبادت گزار، اور اس طرح پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، پھر لوگ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ یہ حالت ہوگی۔ تو قرآن کریم کے تو احکام بالکل واضح ہیں، اس کے تو الفاظ بالکل واضح ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں عاکفون۔ یہ ساری چیزیں واضح کرنے کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ فلا تقربوها، پس تم ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان حدود سے تجاوز نہ کرو۔ پھر یہ کہہ رہا ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح بیان کرتا ہے۔ کتنی واضح ہیں آیات؟ کوئی کنفیوژن ہے؟ جب مذہبی عقائد دماغ کے اندر گھسے ہوں گے تو پھر تو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ نکالیں گے، پیور قرآن کو سمجھیں گے، بات سمجھ آ جائے گی، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تو کہتا ہے یوں اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح بیان کرتا ہے۔ کیوں؟
کیوں واضح بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچ سکیں۔ یہ پھر تقوی کی بات آ گئی، اور ہم نے بتایا تقوی کیا ہوتا ہے، اللہ کے قوانین کی پابندی کرنا اور ان قوانین کی وائلیشن یا اس کے خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا، بچنا، ان سے اپنے آپ کو محفوظ بنانا، یہ ہوتا ہے تقوی۔ تو امید ہے یہ جو 5 آیات ہیں اس کی جو ہم نے ایکسپوزیشن کی آپ کے سامنے، اس کو سمجھنے کے بعد آپ صیام سے متعلق بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ شکریہ۔